وما تکون فی شأن، تم جس کام میں ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور قرآن میں سے جو بھی تم تلاوت کرو، ولا تعملون من عمل، اور جو تم عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، ہم تم پر گواہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، تمہارے اچھے اعمال کو لکھوا رہے ہیں۔ اذ تفیدون فیہ، جب تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو تو یہ عقیدہ رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہم نیکی کر رہے ہیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے، تو اب دنیا کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، تمہارے رب سے زمین اور آسمان کا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہ کوئی چھوٹا ذرہ نہ کوئی بڑا ذرہ، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، الا فی کتاب مبین، وہ تو کتاب مبین لوح محفوظ میں لکھی ہے۔ اب لوح محفوظ میں کیوں لکھی گئی؟ اللہ تبارک و تعالی تو بھولنے سے پاک ہے، فرمایا یہ لوح محفوظ میں لکھا گیا اللہ کے نیک بندوں کے لیے۔ جب جب اللہ چاہتا ہے وہ لوح محفوظ پر نظر کرتے ہیں، اور جب جب اللہ چاہتا ہے ان کے سامنے لوح محفوظ منکشف ہو جاتی ہے اور وہ لوح محفوظ کی لکھی ہوئی باتیں جان لیتے ہیں۔ الا سن لو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیوں پر، لا خوف علیہم، نہ کوئی خوف ہے ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دوست، اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو پرہیزگار ہوئے، جنہوں نے شریعت کی پابندی کی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے پتہ چلا کہ جو ایمان سے دور ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جس کا عقیدہ خراب ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ سجدہ کرتے کرتے اپنی پیشانی کو زخمی کر دے، لیکن ولایت کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ ہے الذین آمنوا، عقیدہ درست ہو۔ دوسری چیز وکانوا یتقون، ولایت کے لیے دوسری اہم چیز ہے وہ متقی اور پرہیزگار۔ جو شریعت کا پابند نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب جتنے ڈبہ پیر ہیں اور جعلی پیر ہیں جو نمازوں سے دور ہیں، گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، سنتوں سے دور ہیں، بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے، اور عورتوں سے ہاتھ چموا رہے ہوتے ہیں، 25 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، 5 کڑے جو ہیں ہاتھوں کے اندر ہیں، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، بھنگ اور چرس پی رہے ہیں، ہیروئن پی رہے ہیں، نماز ایک نہیں پڑھتے، اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ذرا سنبھل کر ورنہ ایک پھونک ماریں گے تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ بابا جی پہنچے ہوئے ہیں، کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے اس کا جواب دیا۔ آپ سے کسی نے کہا کہ ایک بابا جی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، نماز تو وہ پڑھے جو پہنچا ہوا نہ ہو، تو ہم تو اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمیں اب نماز کی حاجت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ واقعی وہ پہنچے ہوئے ہیں، سن لو کہاں پہنچے ہوئے ہیں، جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں، کہ حضور اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی اور پہنچا ہوا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے بھی نمازیں ادا کی اور صحابہ نے بھی نمازیں ادا کی۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ جناب آپ ان کے ظاہر کو نہ دیکھیں، حضرت جی جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن فجر مدینے میں ہوتی ہے، ظہر ان کی مکے میں ہوتی ہے، عصر جو ہے اجمیر شریف میں ہوتی ہے، اور مغرب جناب داتا صاحب کے یہاں ہوتی ہے، اور عشاء کا تو پتہ ہی نہیں کہاں ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں عجیب و غریب باتیں ہیں، نادانی کی باتیں ہیں۔ شریعت سب پر لاگو ہوتی ہے، ہاں جو مجنون ہے، جو پاگل ہے، جو اپنے ہوش میں نہیں، اس کی بات اور ہے،
لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ایسے لوگوں کی جو کھانے پینے کی بھی سمجھ رکھتے ہیں، پیسہ بٹورنے کی بھی سمجھ رکھتے ہیں، ہر چیز کی سمجھ رکھتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو یہ ایسے بن جاتے ہیں جیسے انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو نماز کی پابندی کرنا، پردے کی پابندی کرنا، شریعت کی پابندی کرنا یہ ضروری ہے، اور جو ایسا شخص ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو پابندی نہ کرے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ بعض ایسے نادان ڈبہ پیر اور جعلی پیر ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں۔ سنا ہے، ہم نے کبھی دیکھا تو نہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت تو پہلے بھی حرام تھا، شرک تھا، لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کی تعظیم میں نہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا طواف کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مزار پر جا کر سجدہ کرتا ہے یا طواف کرتا ہے تو اسے سمجھایا جائے وہ نادان ہے، اس سے اللہ کے ولی خوش نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو گمراہی اور گناہوں کے کام کر کے انہیں ناراض کر رہا ہے، تو ان کا فیض کیسے ملے گا؟ اللہ تعالی مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے، ان اللہ کے نیک بندوں کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ لوگ کامیاب ہیں، اور کیسے کامیاب ہیں؟ ذالک هو الفوز العظیم، ایسے کامیاب ہیں، فرمایا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے اور ولایت عطا فرمائے۔ ولا يحزنك قولهم، ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری عزتیں اللہ ہی کے دست قدرت میں ہیں، وہ جسے چاہے عزت دے۔ یہ جو بھی پروپیگنڈا کریں، آپ رنجیدہ نہ ہوں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ انسان سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ میری عزت خراب نہ ہو، اور جب کوئی تہمت لگا کر، جھوٹ بول کر کسی کی عزت اچھالنے کی کوشش کرے تو انسان بڑا رنجیدہ ہوتا ہے۔ وہ بس یہ آیت پڑھ لے، ان العزت للہ جمیعا، عزت دینے والا اللہ ہے، بندے کے ہاتھ میں عزت دینا یا ذلیل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ هو السمیع العلیم، وہی سننے والا، علم والا ہے۔ الا سن لو، ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جھوٹے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ پیروی صرف اور صرف کس کی کرتے ہیں؟ فرمایا ان یتبعون الا الظن، اپنے من گھڑت خیالات، من مانی وہ کرتے ہیں، اپنے خیالات اور اپنی ایک لاجک پر وہ چلتے ہیں جو کہ ان کی اپنی من مانیاں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ تو صرف اندازے مارتے ہیں، جیسے ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں تکا مارنا۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، انہوں نے اپنے ذہن سے ایک شکل بنائی اور یہ خیال کیا کہ یہ فلاں دیوی ہے، اب اس کی پوجا کریں گے تو ہمیں یہ مل جائے گا، ہم اس کی پوجا کریں گے، اس کو خدا سمجھیں گے تو ہماری یہ مشکل دور ہو جائے۔ حالانکہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا پوجا کرنا یہ شرک ہے، اور مشرک ہمیشہ کے لیے تباہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ هو الذی، وہ ذات جس نے جعل لکم اللیل، تمہارے لیے رات کو پیدا کیا، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس رات میں سکون حاصل کرو۔ رات کی نیند آج دنیا مانتی ہے
کہ رات کی نیند کا مقابلہ دن کی نیند نہیں کر سکتی. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تمہیں روشنی نہ کرنی پڑے اور تم دن میں اپنے کام کاج کر سکو. ان فی ذالک، بے شک ان تمام باتوں میں، لآیات لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو سنتی ہے، سمجھتی ہے، غور کرتی ہے. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ بولے اللہ نے بیٹا رکھا. سبحانہ، وہ بیٹا بنانے سے پاک ہے، وہ اولاد سے بھی پاک ہے، بیوی سے بھی پاک ہے، وہ بیٹا ہونے سے بھی پاک ہے اور باپ ہونے سے بھی پاک ہے. هو الغنی، وہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں. بیٹے کی حاجت تو ہمیں ہوتی ہے کہ بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا. ہم ایک نہ ایک دن جب مر جائیں گے تو ہمارے مال کا وارث کون بنے گا. وہ تو حی ہے، قیوم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس بارے میں کوئی سند نہیں، تم من گھڑت باتیں کہتے ہو. اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ باتیں جو تم جانتے نہیں ہو. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. ہم یہ تصور کریں کہ گو کہ یہاں پر کفار مکہ سے خطاب ہے، مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے باوجود، ہم سب کچھ سمجھنے کے باوجود، ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتے تو صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے. فرمایا متاع فی الدنیا، یہ دنیا میں فائدہ اٹھانا ہے چند دن تک. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف وہ لوٹائے جائیں گے. ثم پھر نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے. کیونکہ یہ آیت کریمہ کافروں کی مذمت میں ہے، لیکن مسلمانوں کو اس روایت سے ڈرنا چاہیے کہ فرمایا گیا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور بسا اوقات گناہوں کی وجہ سے ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ بندہ کوئی کلمہ کفر ایسا بک دیتا ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی. اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، بظاہر نیکی بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ کفر سے توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی کوئی نیکی قبول نہ ہوگی، اور اسی عالم میں وہ مر جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے. اسی طرح فرمایا بعض لوگوں کے ایمان گناہوں کی وجہ سے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ شیطان مرتے وقت حملہ کرتا ہے اور شیطان ان کا ایمان ضائع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. عقل مند، دانا، سمجھدار وہی ہے کہ جو اس قلیل دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرے، گناہ نہ کرے، کیونکہ نیکی کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. جہاں تک ایمان کا ذکر آیا، آئیے ہم تجدید ایمان کر لیتے ہیں. نہ جانے ہماری زبان سے کیسے جملے نکل گئے ہوں، بلکہ یہاں تک ایمان کے خطرات میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کلمہ کفر بکے، غلط بات کہے، اور ہم اس کی بات سن کر خوش ہو جائیں، کہکا لگا دیں، اس کی تائید میں سر ہلا دیں، تو ہم بھی کافر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بڑا ذرا سی بھی کسی کی بات میں شک پڑے تو بندہ یہ کہتے بھائی مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، میں تو نہ اس کی تائید کر سکتا ہوں نہ مذمت کر سکتا ہوں. کسی کی مروت کہ اس کو برا نہ لگ جائے، کسی کی مروت ہمیں ایمان سے محروم نہ کر دے. یہی ہے نا کہ ہم اس کی تائید نہیں کریں گے تو اسے برا لگ جائے.
لوگ الٹا سیدھا مذاق کرتے رہتے ہیں، کبھی فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کبھی جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی وہ اسلام کے اوپر ایسا تبصرہ کرتے ہیں جو کفریہ ہوتا ہے، اور ہم سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی مروت میں ہاں کر دیتے ہیں، سر ہلا دیتے ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں کی مروت نہیں کرنی چاہیے. تو آخر میں ہم تجدید ایمان کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت ہمیں عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ عز و جل، اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو، کوئی کلمہ کفر میری زبان سے نکل گیا ہو، یا اللہ میں ہر قسم کے کفر سے بیزار ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرما. وما تکون فی شأن